السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ایک تاریخی معاہدہ ہوا ہے ایران اور سعودی عرب میں۔ جی ہاں ناظرین، اس خطے کے دو ازلی دشمن ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں، لیکن اس وقت آپ کو ٹیلی ویژن پر میں آپ کو خبر شاید پہنچ چکی ہوگی۔ میں یہ ویڈیو بالکل منفرد انداز سے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں حال ہی میں سعودی عرب گیا ہوا تھا۔ آپ کو ٹیلی ویژن پر ایک بڑی سطحی سی خبر دی جا رہی ہے کہ خطے میں امن کے لیے دونوں ممالک نے چاہا کہ چلیں یار مل بیٹھتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، تجارت بڑھاتے ہیں ایک دوسرے کی۔ ایسا نہیں ہے ناظرین۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے پوری دنیا کو اس نے حیران کر دیا اور اچانک سے خود سے ہوا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج سے 2-2.5 مہینے پہلے مجھے اس بات کا پتا تھا، علم تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، آپ کہیں گے یار یہ اتنے بڑے لیول کی بات ہے، تمہیں کیسے پتا تھا اس بات کا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین۔ 2-2.5 مہینے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں سعودی عرب گیا، صرف عمرہ نہیں کیا، وہاں پہ جا کے کچھ وہاں کے بڑوں سے میری ملاقاتیں ہوئی تھی، کچھ ایسے لوگوں سے جو کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا بڑے حلقوں میں ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا میری کسی شہزادے سے ملاقات ہو گئی تھی، لیکن ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی جو آگے سے ایک ریسورس رکھتے ہیں، اپروچ رکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے 2.5 مہینے پہلے بتایا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے جنہوں نے مجھے وجہ بتائی تھی نا، وہ وجہ بڑی ویلڈ تھی ناظرین۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہوا کیا تھا 2015-16 میں۔ حالانکہ پہلے بھی کوئی ان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں دونوں ممالک کے، اس میں کہیں نہ کہیں فرقے کا بھی ایک ہاتھ ہے، ایک شیعہ ڈومینیٹڈ کنٹری ہے، ایک سنی ڈومینیٹڈ کنٹری ہے۔ اچھا، اس 2015-16 میں ہوا یہ تھا کہ حج کے دوران 139 ایرانی زائرین بھگدڑ کے دوران مر گئے تھے، جاں بحق ہو گئے تھے۔ اچھا، ایران نے الزام لگایا کہ یہ سعودی عرب کی یا تو سازش ہے یا ان کی بے حسی ہے، کیونکہ بھگدڑ مچتی ہے، حج میں تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں، ایرانی کیوں مرے؟ یہ ان کا الزام تھا۔ خیر، وہ کہتا ہے جی ہم اس پورے واقعے کو عالمی عدالت انصاف میں لے کے جائیں گے، یہ ایران کہتا ہے۔ ابھی ایک مسلسل چل ہی رہا تھا کہ سعودی عرب نے جو شیعہ ڈومینیٹڈ صدرن ریجن ہے، جنوبی علاقہ جو ہے سعودی عرب کا جہاں پہ شیعہ آبادی زیادہ ہے، وہاں پر احتجاج کرنے کے الزام میں وہ ممتاز شیعہ عالم ہیں نمر النمر، ان کو قتل کی سزا سنائی، موت کی سزا سنائی اور ان کو سر تن سے جدا کر دیا۔ ان کے ساتھ مزید 47 افراد تھے، ان کو بھی دہشت گردی کے الزام میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا، پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد ایران اور سعودی عرب ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ بالکل لاگر ہیڈز، دشمن، ازلی دشمن بن گئے۔ پھر آپ کو پتا یمن میں حوثی باغیوں نے بغاوت شروع کر دی، ایران حوثی باغیوں کو سپورٹ کرے، یمن کے اندر جو ہے وہ یمنی حکومت کو، محمد بن صالح کی حکومت کو سعودی عرب سپورٹ کرے، وہاں پر بھی پھر ایک آدھے ڈرون اٹیک بھی ہوئے سعودی عرب کے اندر، وہاں کے آئل ریفائنریز کے اوپر ایران پہ الزام لگا کے ایران نے کروائے ہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ اچھا، اب یہ قریب کیوں آ گئے؟ اصل جو سوال ہے وہ یہ قریب اس وجہ سے آئے، میں جب سعودی عرب گیا ہوا تھا، مدینہ، مکہ اور ریاض میں بھی میرا قیام ہوا، وہاں پہ کچھ صاحب اثر لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ بیسیکلی جو 2030 کا ویژن ہے نا محمد بن سلمان کا، اس میں نا اب یہ فرقہ بندی، مذہب، یہ چیزیں نکل گئی ہوئی ہیں۔ وہ سعودی عرب کو دبئی کی طرز پہ ماڈرن سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اور تیل پہ انحصار کم۔ پہلے کیا تھا، سعودی عرب کو تیل بیچتا تھا اور تیل پہ سعودی عرب عیاشی کر رہا تھا۔ اب ویسے بھی تیل کی مانگ کم ہو رہی ہے، ویسٹ مغرب جو ہے وہ رینیوبل انرجی کی طرف جا رہا ہے، امریکہ کے پاس اپنا تیل بہت ہے، تو تیل کی ڈیمانڈ اب اس طرح سے رہی نہیں۔ سعودی عرب نے اس چیز کو پہلے سے بھانپ لیا اور 2030 کا ویژن یہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت جلدی جو ہے وہ ٹورزم پہ شفٹ کر جانا ہے۔ اچھا، اب سعودی عرب میں 2 قسم کے ٹورزم ہے، ایک ہے ریلیجیس ٹورزم، مذہب کے لیے، حجاز مقدس کی زیارت کے لیے، حرم کے لیے، مدینہ منورہ کے لیے لوگ آتے ہیں، اس سے بہت ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، بہت ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، پھر عیاشیاں بھی تو کرنی ہوتی ہے نا۔ سعودی عرب اب ایک ٹورسٹ اسٹیٹ دبئی کی طرف پہ بننے جا رہا ہے۔ نیون شہر جو ہے، نیون سٹی، اس کو کہا جاتا ہے کہ مغرب کی ہر قسم کی جو عیاشی ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہوگی۔ پھر دا لائن کے نام سے سٹی، اور بے شمار ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ 2030 ویژن کا۔ آپ سعودی عرب میں کانسرٹس ہو رہے ہوتے ہیں، کارنیولز، ریاض فیسٹیول ہو رہا ہوتا ہے، بالی ووڈ کے اداکار آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بڑی ماڈرن جگہ بن چکی ہوئی ہے، عورتوں کو آزادی مل رہی ہے وہاں پہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پیسے کمانے کا ہر وہ ذریعہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا جہاں سے پیسے آ سکے۔ اچھا، اب مدینہ میں اور مکہ میں لوگ آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، لیکن اگین اس کو غلط مت سمجھیے گا، یہ ایک فیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
میں جب مدینہ منورہ میں تھا تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں جانا جاؤں وہاں پہ جنت البقیع جا کے وہاں پر بھی میں دعا پڑھوں, زیارت کروں. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مرکت وہاں پر ہے, امام حسن کی ہے, اصحاب جید اصحاب کی ہے, حضرت عثمان غنی کی مرکت وہاں پر ہے, لیکن جانے نہیں دیا گیا, نہیں جانے دیا جاتا فی الحال تک. اور یہ قبریں بالکل جیسے نا وہ جیسے نارمل قبریں ہوتی ہیں ویسے ہیں, روضے نہیں بنے ہوئے ان کے. ناظرین, عراق میں عاشورہ کے قریب یا محرم کے دوران جو ہے عراق میں شیعہ پلگرمز یا جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جاتے ہیں. کم سے کم 1 سے 1.5 کروڑ بندہ جو ہے وہ محرم میں عاشور کے دن پہنچا ہوتا ہے وہاں پہ پوری دنیا سے. لیکن 40 ایک ایسا موقع ہوتا ہے جسے 40واں کہتے ہیں, ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب کم سے کم یہ گوگل کر لیں آپ, 2.5 سے 3 کروڑ مسلمان, شیعہ مسلمان عراق میں موجود ہوتے ہیں. 3 دن کی وہ واک ہوتی ہے نجف ٹو کربلا, جو واک کرنی ہوتی ہے اس کے لیے 2.5 سے 3 کروڑ بندہ وہاں پہ ہوتا ہے ہر سال. اگر آپ گوگل پہ لکھیں نا لارجسٹ ریلیجس پروسیشن تو آپ کو 2 پروسیشن 2 ایسے ملیں گے آپ کو. لارجسٹ جو ریلیجس گیدرنگ ہے وہ 2 ہوگی, ایک کنبھ کا میلہ اور دوسرا 40. اب مجھے وہاں پہ بتایا گیا تھا, کچھ لوگوں نے کہا کہ سعودیز یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جنت البقیع کا پورا حصہ ہے جہاں پہ اہل بیت اطہار کی قبریں ہیں ان پر بھی شیعہ پلگرمز جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں, اور اس سے ریونیو جنریٹ ہوگا, ان کا بہت ریونیو جنریٹ ہوگا. اور وہ چاہتے یہ ہے کہ ایران اس کی مینجمنٹ کرے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, کیونکہ عراق میں بھی جو روضہ امام حسین ہے, حضرت عباس کا روضہ, یا دیگر نجف میں مولا علی کا, وہ جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہے. ان کے پاس پیسہ ہے, تجربہ بھی ہے, تو اس میں وہ چاہتے ہیں کہ جو شیئرنگ ہے وہ ایران کے ساتھ ہو. کیوں؟ اس سے جو ریلیجس ٹورزم ہے اس میں بہت اضافہ ہوگا اور بے شمار اضافہ ہوگا. اور سعودی عراق تو ایک غریب ملک ہے بیچارہ, سعودی عرب کے پاس بہت پیسہ ہے, ان کی ہوٹل انڈسٹری, ان کی ریسٹورینٹ انڈسٹری, فوڈ انڈسٹری بوم. سوچے نا کہ حج کے لیے علیحدہ سے بندہ جا رہا ہے, عمرے کے لیے علیحدہ سے بندہ آ رہا ہے, اور 40 کے لیے وہاں پہ عراق میں جس طرح کروڑوں لوگ جاتے ہیں. تو جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا روزہ بنے گا وہاں پہ, امام حسن کا روزہ بنے گا, اہل بیت اطہار کے مقدس مقامات بنیں گے, تو پھر وہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں جو ایک خاص کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھاگیں گے. ایون باقی بھی جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے؟ تو وہ ایک ریلیجس ٹورزم جو ہے وہاں سے پروموٹ ہوگا. تو یہ مجھے بہت پہلے 2.5 سے 3 مہینے میں جب عمرہ کر رہا تھا مجھے تب بتایا گیا تھا کہ ایران کے ساتھ اب سعودی عرب کے تعلقات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں, آپ دیکھیے گا. اور یہ دیکھیے ہو گیا.